ناظرین آپ کو ایک کمال کا منظر دکھانا ہے، آئیے دیکھیں یہ کیسا خوبصورت منظر ہے۔ رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان، کنجی سعادت ہے رمضان، نیکی کی ہدایت ہے رمضان۔ ناظرین یہ دیکھا آپ نے، یہ اتنی بڑی تعداد میں افطاری اور سحری کہاں ہو رہی ہے؟ جی ہاں، یہ ہم سب کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہی ہے، اور یہ روزانہ ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے موجود ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اور یہ صرف کراچی کے لوگ نہیں ہیں، یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے آ رہے ہیں۔ کیوں آئے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو یہاں علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے، ان کو یہاں روحانیت مل رہی ہے، اسپرچولی اپلفٹ ہو رہے ہیں۔ اب میں اور آپ اس میں کیا بڑی نیکی کما سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بشارت نشان ہے، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت، اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں علم دین سیکھنے والے ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، ہم اس کی سحری افطاری میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ ناظرین ہم نے ایک حساب کیا ہے، اس وقت تقریباً روزانہ 5000 لوگ سحری اور افطاری کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ 20 رمضان تک رہے گا۔ یعنی روزانہ صبح سحری میں 5000 افراد کا کھانا بن رہا ہے، اور افطار میں کم و بیش 5000 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں بیان کروں تو ایک دن میں 10,000 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے۔ 10,000 میلز ڈیلی پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اب 10,000 کھانے روز کے، تو 20 دن تک، پہلے 20 دن تک یہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کا کھانا جو ہے وہ فیضان مدینہ میں کھلایا جائے گا، اور آخری 10 دن میں انشاءاللہ عز و جل 8,000 عاشقان رسول کی ہو جائے گی۔ جی ہاں، ایک مسجد میں 8,000 لوگ اعتکاف کریں گے تو صبح و شام ملا کر 16,000 لوگوں کا کھانا بننا شروع ہو جائے گا، جو کہ آخری 10 دن میں کم و بیش 1,60,000 لوگوں کا کھانا ہو جائے گا۔ یعنی آل ٹوگیدر پورے رمضان میں 3,60,000 افراد کا کھانا پیش کیا جائے گا، 360,000 میل سرو کی جائیں گی۔ اب اس کا حساب ہم نے یہ بنایا ہے کہ ایک وقت کا کھانا کم و بیش ہمیں 250 روپے کاسٹ کر رہا ہے۔ یعنی پورے دن میں ایک عاشق رسول کو آپ سحری افطاری کراتے ہیں تو یہ 500 روپے بنتے ہیں سحری اور افطاری کے۔ اب جب اس کا پورا حساب ہم بناتے ہیں ناظرین، تو کم و بیش 3,60,000 لوگوں کا کھانا، اور وہ 250 روپے کا ہو تو 9 کروڑ روپے کے آس پاس یہ اخراجات ہوتے ہیں۔ اب یوں تو 9 کروڑ روپے زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم سب اس میں نیکی میں حصہ ملا دیں تو ان عاشقان رسول کی سحری افطاری کا انتظام بھی اچھے انداز سے ہو جائے گا، اور ہم سب کو حدیثوں میں موجود یہ جو افطار کرانے کی، کھانا کھلانے کی فضیلتیں ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آئیے اس بڑی نیکی میں اپنا حصہ ملائیے۔ یاد رہے، سحری افطاری میں زکوٰۃ نہیں، واجبہ نہیں، بلکہ نافلہ صدقات دینے ہیں۔ تو ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان اکاؤنٹ نمبر میں اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سامان ہمیں سحری کے لیے یا افطار کے لیے بھجوانا چاہتے ہیں تو ان نمبر پر رابطہ کیجئے، ہم آپ کو وہ لسٹ دے دیں گے کہ ہمیں کون سے اناج یا سبزی یا چکن یا گوشت وغیرہ ہمیں درکار ہے۔ آپ چاہیں تو سامان بھی دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی سحری افطاری کی برکتیں ہم بھی حاصل کر لیں گے۔ اور ہاں، ایک افطاری فیضان مدینہ میں ضرور آ کر کیجئے، آپ کی آنکھیں انشاءاللہ عشق رسول میں
خوف خدا میں بہنے لگ جائیں گی اور اپنے دل میں انشاءاللہ آپ روحانیت محسوس کریں گے. تو آپ کا انتظار رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی کی ہدایت ہے رمضان.